حضور کا فرمان ہے کہ اجتماعیت اور جماعت کے ساتھ چلو، تنہا نہ چلو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، ان کے ساتھ کام کرو۔ تنہا رہنے میں خیر نہیں ہے، جماعت کے ساتھ رہنے میں خیر، برکت اور حفاظت ہے ایمان کی۔ یہ آپ کی مرضی ہے، میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ ہماری جماعت منہاج القرآن سب سے اچھی ہے، نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ سب سے اچھی بابا وہ ہے جو اس کی نگاہ میں اچھی ہے۔ آپ ہر ایک کو جانچ لیں، پرکھیں، دیکھیں، جو اچھی لگے اس کے ساتھ مل جائیں۔ دو چیزیں بنیادی ہوتی ہیں جماعت کو پرکھنے کی، یاد رکھ لیں۔ ایک اس جماعت کا مشن، اس کا نظریہ، اس کی آئیڈیالوجی، اس کا عقیدہ۔ ہماری جد و جہد دینی بھی اور دین کی جد و جہد ماڈریشن پر مبنی ہے، اعتدال پر۔ اس میں کسی قسم کی انتہا پسندی نہیں، کسی قسم کی، نہ مسلک بیسڈ ہے، بھئی یہ سنیوں کے لیے ہے، شیعوں کے لیے نہیں، بریلویوں کے لیے ہے، دیوبندیوں کے لیے نہیں ہے، اہل حدیثوں کے لیے ہے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، اور اس کے اندر انتہا پسندی اور ایک دوسرے کو کافر کہنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور تنگ نظری اور انتہا پسندی سے عام لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مختلف نعروں پر اشتعال دلانا اور چلانا، وہ نہیں ہے، وہ کام۔ آپ نے دیکھا بہت واقعات ہوتے ہیں، مگر اشتعال انگیزی، انتہا پسندی کے ساتھ، یہ ہم نے پوری تاریخ میں کبھی، یعنی آپ اندازہ کر لیں اس وین میں دوسرے ان کے وہ دینی کام کرتے ہیں، اس میں کسی اور مسلک کے بندے کو پاؤں رکھنے کی گنجائش ہی نہیں، اور یہاں آپ کسی کا مسلک پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے اس کی قیادت، لا جماعت الا بالامارہ، جماعت کا کوئی وجود نہیں اس کی قیادت کے بغیر۔ دوسرا، قیادت کو دیکھیں، جس انجن میں لے کے گاڑی کو جانا ہے وہ طاقتور ہے یا مارا کمزور ہے، کیسا ہے؟ چونکہ وہ یہاں ہی لے کے نہیں چلنا، وہ سودا قیامت کے دن تک بھی چلنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن ہم تمام گروہوں کو ان کے قائد کے نام سے بلائیں گے۔ یہ قرآن مجید میں مایا وحسن اولئک رفیقا، یہ کتنے اچھے رفقا ہوں گے، یہ کتنے اچھے رفقا ہوں گے، کتنے اچھے رفیق ہوں گے، یہ ارشاد فرمایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا کہ اس وفاداری، محبت اور طاعت گزاری، فرما برداری کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان کی رفاقت عطا کر دے گا۔ حسن اولئک رفیقا، ان کی رفاقت نصیب ہو جائے گی، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی۔ اس کی بنیاد اسی دنیا میں رکھنی پڑتی۔ 1981 میں جب میں نے تحریک منہاج القرآن کی داغ بیل رکھی تو میں نے وہی الحب فی اللہ کا اور الاخوہ کا رشتہ پھر سے زندہ کرنا چاہا، اور میں نے اس کو رفاقت کا نام دیا، قرآن مجید کا نام دیا، اور اسی بنیاد پر یہ جب آپ وابستہ ہوتے ہیں تو اس کا نام رفیق رکھا۔ حسن اولئک رفیقا سے لے کر کہ یہ رفاقت اللہ کی محبت میں اور اللہ کے رسول کی محبت میں اگر قبول ہو جائے تو یہ آخرت میں اور قیامت کے ساتھ جنت میں کام آئے گی۔ ایک حصہ ان میں وہ ہوگا بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں کا جو کہیں گے باری تعالیٰ ہم نہیں جاتے۔ ان سے پوچھا جائے گا آپ کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہیں گے رفاقت، جو ہماری رفاقت میں تھے، جو ہماری سنگت میں تھے، جو ہماری اخوت میں تھے، جو ہماری محبت میں تھے،
جو ہماری مطابعت میں تھے، جنہوں نے زندگی ہمارے ساتھ گزاری تھی، بھلے وہ ہمارے جیسے تو نہیں بن سکے، دنیا میں وہ ہمارے ساتھ تھے، دنیا میں وہ ہمارے ساتھ تھے، اب جنت میں ہم ان کو ساتھ لیے بغیر نہیں جاتے، ان کو ساتھ لے جائیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عرض کی آقا اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو شخص ایک قوم کے ساتھ، ایک طبقے کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ محبت تو کرتا ہے مگر اپنے اعمال میں ان کے برابر نہیں ہو سکا، قیامت کے دن جس شخص کو جس سے محبت ہوگی اللہ اس کو اس کے ساتھ جوڑ دے گا۔ یہ جو قربت ہے، یہ جو سنگت ہے، یہ جو رفاقت ہے، یہ جو صحبت ہے، جتنی زیادہ قریب اور پختہ ہوگی اتنا فیض دنیا میں بھی اور آخرت میں ہوگا۔ جو بندے اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق، اپنی سنگت، اپنی معیت، اپنی مودت، اپنی رفاقت، اپنی صحبت، اپنے تعلق کی پختگی قائم کر لیتے ہیں اور پھر مطابعت میں، پیروی میں، وفاداری میں تعلیمات پر عمل کر کے اتباع جاری رکھتے ہیں تو ان کا رنگ چڑھتا ہے۔ جتنی وفاداری، تابعداری پختہ ہوگی اتنا رنگ چڑھے گا، اور یہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں یہ تعلق جنت میں لے جانے تک کام آئے گا۔ اس تعلق کا فیض نہیں ٹوٹتا۔ تو میں نے ایک عرض بھیجی، درخواست بھیجی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور عرض کیا حضور جہاں اتنی شفقتیں فرمائی ہیں اور اپنے فیض کے چشمے جاری کیے ہیں اور اتنی کرم نوازیاں کی ہیں، اتنی عنایتیں کی ہیں کہ جہاں میں آپ کی غلامی اور مریدی میں ہوں، میرے مشن کا ہر رفیق اسی طرح آپ کی غلامی اور مریدی میں ہو جائے۔ یہ وعدہ دے دیں کہ آپ براہ راست اس کے شیخ اور پیر و مرشد ہوں گے، اسے پھر کسی جگہ ہاتھ دینے کی حاجت نہیں ہوگی، آپ کی مریدی اور آپ کی غلامی میں رہے گا۔ میں آپ کو اللہ کے گھر میں یہاں بیٹھا ہوں اور منبر رسول ہے، اللہ کا گھر ہے، ماہ رمضان کا عشرہ ہے اور اعتکاف کی رات ہے، 25ویں کی رات ہے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں اور تاجدار کائنات کے گنبد خضرا کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، درخواست کی اور 1 سال تک جواب نہ آیا، سال مکمل ہوا، وہی رات آئی جس رات درخواست بھیجی تھی، اس رات وہ درخواست منظور ہو کے واپس آ گئی۔ اب وہ مشن کا منہاج القرآن کا ہر رفیق براہ راست وہ کسی اور شیخ اور بزرگ کا مرید ہے تب بھی، پہلے سے اگر ہے تب بھی وہ قائم رہے اور قائم رہے گا، اور اگر نہیں بیعت کی تب بھی، دونوں صورتوں میں منہاج القرآن کا ہر رفیق حضور غوث پاک کا مرید ہے۔ تحریک منہاج القرآن، میں نے زندگی اس تحریک کو، اس قوم کو، آقا کی امت کے جوانوں کو دے دی۔ جو کچھ نوکری کی، آقا آپ کی نوکری کی، میرے تاجدار آپ کی نوکری کی، مکین گنبد خضرا آپ کی نوکری کی، صرف اس لیے کہ ان مردہ دلوں میں حضور آپ کی محبت کی زندگی آ جائے۔ اور آج بد عقیدگی کی لہر ہے، بے دینی اور بد عقیدگی کی لہر ہے، مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کا ادب، رسول کی تعظیم، رسول کا تعلق جڑ جڑ سے کاٹا جا رہا ہے اور کھینچا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو رسول سے بیگانہ بنایا جا رہا ہے، حضور کے غلاموں کو اپنے آقا سے بیگانہ بنایا جا رہا ہے، اور دنیا اور مال اللہ کے بندوں کو اللہ کا بیگانہ بنا رہی ہے۔ میرا جینا مرنا، میں تو ہمیشہ نہیں رہوں گا، یہ ایک آواز ہے، آپ سنتے ہیں لوگوں، کچھ عرصہ اور رہے گی، کچھ دن اور ہوگی، جب اللہ نے چاہا یہ بھی بند ہو جائے گی۔ میری آرزو یہ ہے کہ میرے جیتے جیتے میری آنکھوں کے سامنے پاکستان کی نسلیں مصطفیٰ کے عاشق بن جائیں۔